جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کے وفات کے بعد، میرے باپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد، جب بھی میرے والد کے جو بھی دوست احباب مجھے نظر آتے تھے، فوراً میں اونٹ پر سوار ہوتا تو میں نیچے اتر جاتا تھا۔ اگر کوئی نظر آ جائے کہ میرے باپ کے دوست ہیں، میرے باپ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے دوست احباب ہیں، ان سے تعلقات تھے، رشتہ تھا، ایک ناتا تھا، اگر مجھے نظر بھی آتے تو میں سواری سے نیچے اتر جاتا اور آگے بڑھ کر جا کر ان سے میں خیر خیریت پوچھا کرتا تھا، ان سے بات چیت کرتا تھا، دعائیں لیتا تھا ان سے جا کر۔ اور کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کے کرنے کی وجہ سے میں محسوس کرتا ہوں کہ میری زندگی کے اندر خیر و برکت ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید اس کام کی وجہ سے میرے گھر میں، میرے کاروباروں میں، میری زندگی کے اندر میں برکت محسوس کرتا ہوں، صرف اس کام کی وجہ سے۔ تو صلہ رحمی صرف زندہ حد تک کے لوگوں کے لیے نہیں، رشتے ناتے جہاں جہاں تک جڑتے ہیں وہاں تک نپا کر باقی رہنے کی تعلیم دینی چاہیے۔ اور اولاد کی تربیت کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ جب آپ اولاد کو تربیت دیتے ہیں تو اس بات کی تربیت ضرور دیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے خاندان کے جہاں جہاں تک رشتہ بنتا ہے، اولاد کو بتائیں کہ یہ آپ کے وہ ہوتے ہیں، آپ کے بچوں کو سکھائیں کہ آپ ہمارے خاندان کے وہ ہیں، فلاں وہ ہیں، فلاں وہ ہیں، رشتہ ہے ہمارا ان کے ساتھ، ہمیشہ ان سے ملاقاتیں کرنا، ان سے جوڑے رہنا۔ یہ بچوں کو تعلیم دینے کی شریعت تعلیم دیتی ہے، سکھانے کی تعلیم دیتی ہے۔ اگر آپ بچوں کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کا خاندان کہاں کہاں تک ہے، آپ کے رشتہ دار کہاں کہاں تک ہے، کہاں تک آپ کے خاندان شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے، بچوں کو اگر آپ نہیں بتائیں گے، آپ کے گزرنے کے بعد اور اتنی برکتیں ختم ہو جائیں گی کہ آپ کے بچے بس 4 محدود دیواروں کے اندر رہ جائیں گے، کسی سے ملاقاتیں ہو بھی رہا ہے آج ہو بھی رہا یہی کہ رشتہ داری بس ایک خاص گھرانوں کے حد تک رہ گئی۔ پہلے زمانے میں، تاریخ کچھ ہی سال پہلے بھی آپ دیکھیں گے، رشتہ داری اتنی اہم تھی کہ خاندان بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، اتنے بھائی 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 کے وہ بچے، فلاں کے وہ بچے، فلاں کے وہ بچے، اتنا بڑا بڑا خاندان ہوا کرتا تھا۔ کسی کے گھر میں کچھ دعوتیں ہو جائیں تو اتنے بڑے بڑے خاندان ایک ساتھ ملتے، محبتوں کا وہ دور تھا۔ لیکن آج کیا ہے معاملہ؟ میں اور میری بیوی بچے، میرا سگا بھائی اور اس کے بچے، اگر اتنے کچھ گھر ایسے بھی موجود ہیں جن گھرانوں کے اندر خاص بھائی بھی رہتے ہیں ایک گھر کے اندر لیکن کئی بات چیت نہیں ہوتی، وہ محبت جو کبھی کبھار کئی دوسرے گھرانوں کے اندر پائی جاتی تھی، خاندانوں الگ الگ رہنے کے بعد وہ محبت نظر آتی تھی، آج سگے بھائیوں کے اندر محبت موجود نہیں ہے۔ تو یہ بھائی جانے کے بعد کیا ان کے بچے آپس میں محبت کے ساتھ رہیں گے؟ یہ بھائی جانے کے بعد کیا ان کی اولادیں رشتے نبھائیں گی؟ ہرگز نہیں۔ یہ خطا رحمی ہے، صلہ رحمی کے خلاف جو بھی جائیں گے، یہی سبب ہے آج مسلمانوں کے حالات نازک ہونے کے لیے، مسلمانوں کی معاشی حالات جو کمزور ہے، مسلمانوں کی روزی روٹی کے جو مسائل ہیں، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ اکثر مسلمان رشتوں کے معاملے میں صحیح نہیں ہے، صلہ رحمی کے معاملے میں صحیح نہیں ہے۔ اگر مسلمان رشتوں کے معاملے میں صحیح ہو جائیں، خاندانوں کو پکڑ کر چلیں، رشتوں کو پکڑ کر چلیں گے، اللہ کی قسم گھروں کے اندر برکتیں نازل ہو جائیں گی۔ آپ کے دوستوں میں کچھ ایسے دوست بھی ہوں گے جن سے آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ ناراض ہو کر ان سے رشتہ توڑے ہوں گے، ایسے سبب کی وجہ سے بھی انسان کی زندگی سے برکت چھن جاتی ہے، اس کے مال سے برکت چھن جاتی ہے، اس کے کاروبار سے برکت چھن جاتی ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو گریز کرتے ہوئے آگے بڑھ کر جائیں، آگے بڑھ کر صلح کریں، اور صلح کرنے میں، صلح رحمی کرنے میں، یہ آپ سے منہ موڑ کر واپس جانا چاہتا ہے، توڑنا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی آپ جوڑنے کے لگے ہیں۔ وہ آپ سے رشتہ کاٹنا چاہتا ہے لیکن پھر بھی آپ جوڑنے کی فکر میں لگے ہیں، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ یہ حقیقی صلہ رحمی ہے، اور ایسی صلہ رحمی کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی مال میں اور اس کی عمر میں برکت ہو، کون نہیں چاہتا؟ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے مال میں برکت ہو، ہماری عمر میں برکت ہو، لمبی عمر ہم جئیں اور مالدار رہیں، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی کی خواہش ہو کہ اس کا مال بھی بڑھے، اس کی عمر بھی بڑھے، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ آدمی صلہ رحمی کرے، ہمیشہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو نبھا کر چلیں، رشتوں کو ناپیں، رشتوں کو توڑیں نہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر اشاروں سے ناراض ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوستی کو توڑ لینا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ یہ ایسی رشتوں کو توڑنے سے کیا ہوتا ہے، بسا اوقات آپ کی زندگی کے اندر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے زندگی کے اندر برکت کیوں نہیں، مال میں برکت نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے،
اس کا سبب یہ بھی ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے. بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر. اللہم صلی وسلم بارک علیہ. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ زمین والے، یہ دنیا کے لوگ اگر ایمان لاتے، آمنوا واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے، تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ایسے لوگوں کے لیے زمین و آسمان میں ہم برکتیں نازل کر دیتے. ولیکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون، اور جن لوگوں نے اس کی تکذیب کی، انکار کیا، ایسے لوگوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے یہ لوگ عذاب کا لقمہ بن گئے، برے ٹھکانے کا لوگ ٹھکانہ بن گئے. محترم حاضرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جو متقی پرہیزگار بن کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے، ایسے مومنوں کے لیے اللہ تعالی نے برکتوں کی بشارت دی ہے. برکت جسے میں اور آپ صرف مال کے حد تک سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہو تو وہ برکت ہے، مال نہیں ہے تو برکت نہیں ہے. برکت ایک ایسی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو جتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، ہر نعمت کے اندر برکت کا پایا جانا بہت ضروری ہے. ایک طرح سے دیکھا جائے تو برکت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. نعمتیں تو ملی ہیں ہمیں، ان نعمتوں کے اندر اس میں پھر سے برکت کا مل جانا اور بھی بڑی نعمت ہے. اگر ہماری ان نعمتوں میں سے برکت ختم ہو جائے، کن کن چیزوں میں ہوتی ہے برکت؟ وقت میں ہوتی ہے برکت، مال میں ہوتی ہے برکت، اولاد میں ہوتی ہے برکت، تجارت و کاروبار میں ہوتی ہے برکت، عمر میں ہوتی ہے برکت، زندگیوں میں ہوتی ہے برکت، خاندانوں میں ہوتی ہے برکت، اور کئی ایسی چیزیں جو مجھے اور آپ کو روزمرہ کی زندگی میں لین دین کے معاملات میں ملتی ہیں، ہر ایک چیز کے اندر برکت پائی جاتی ہے. اگر اس برکت میں سے جو نعمتیں مجھے اور آپ کو ملی ہیں، اس میں اگر برکت چھین لی جائے، وہ نعمتوں کا مزہ چلا جاتا ہے. وقت کے اندر سے اگر برکت چلی جائے، یقیناً اتنی لمبی مدت، اتنا بڑا دن پانے کے بعد بھی انسان بہت چھوٹا دن محسوس کرتا ہے. صبح ہوئی، اچانک سے دوپہر ہوئی، پھر سے رات ہو گئی، رات میں سوئی نہیں، پھر سے صبح ہو گئی. مہینہ شروع ہو کے 1 تاریخ کو کچھ ہی دن گزرے تھے، دیکھنے پر مہینہ ختم پر آیا. نیا سال شروع ہوا، گویا ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی سے ابھی شروع ہوا ہے، لگ بھگ 6 مہینے گزر گئے. جمعہ ابھی تو گئی تھی، پھر سے جمعہ آ گئی. اتوار ابھی تو گئی تھی، پھر سے کل ہفتہ آیا. یہ کیا ہے؟ وقت کے اندر جب برکت ختم ہو جاتی ہے تو دن، مہینے، سال ہمیں نظر نہیں آتے، بس گزر جاتے ہیں. اگر اسی وقت میں اگر ہماری زندگیوں میں برکت آ جاتی ہے تو ایک دن کی مدت میں، چھوٹے لمحے میں، چھوٹے وقت میں بڑے بڑے کام ہم انجام دے جاتے ہیں. عمر کے اندر برکت، زندگیوں کے اندر برکت، کاروباروں کے اندر برکت، ہر نعمت کے اندر برکت جیسی نعمت کا پایا جانا بہت ضروری ہے. یقین مانے آپ، شریعت نے اس برکت کے حوالے سے اتنی باریک تعلیمات دی ہیں. کچھ اسباب ہیں. آئیے سب سے پہلے اس برکت کی، قرآن اس برکت کے بارے میں کیا کہتا ہے، برکت کہاں کہاں پر ہوتی ہے اور اس کے کیا اسباب ہیں. کئی لوگوں کو ہر بار زندگیوں میں کئی شکایتیں ہوتی ہیں. شکایتیں کیا ہوتی ہیں؟
کہ ہم کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ہر مہینہ اتنا سارا مال بھی آتا ہے، اتنی پراپرٹیاں بھی ہے، لیکن پھر بھی گھر میں برکت نہیں ہے۔ کئی طرح کی شکایتیں، لیکن دیکھنے کو اچھا خاصا بزنس مین ہے، دیکھنے کے لیے وہ اچھا خاصا تاجر ہے، دیکھنے کے لیے اچھا خاصا وہ بہت بڑا تجارت کرنے والا ایک ہونہار انسان ہے، اس کے پاس ہنر سب موجود ہے، لیکن پھر بھی زندگی کے اندر برکت نہیں ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہماری زندگیوں میں کچھ کوتاہیاں ہوں گی، کچھ باریکیاں ہوں گی، جہاں پر مجھے اور آپ کو شریعت تعلیم دیتی ہے کہ اگر ان اسباب کو اگر انسان زندگی میں اپناتا ہے تو پھر انسان کی زندگی میں خیر و برکت ہمیشہ باقی رہے گی۔ آئیے سب سے پہلے قرآن کو دیکھتے ہیں کہ قرآن اس برکت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اس دنیا کے اندر سب سے بڑی برکت اگر کسی چیز میں رکھی گئی تو قرآن مجید کے اندر رکھی گئی۔ انا انزلناہ، اللہ نے کہا کہ جب ہم نے اس قرآن کو جو نازل کیا ہے یہ بہت ہی مبارک کتاب ہے، بارکنا فیہا، اور یہ اتنی برکتوں والی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے والے، اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنے والے، اس قرآن کو مضبوطی سے تھامنے والے، ان کی زندگیوں میں برکت پائی جائے گی۔ اور آپ دیکھیں گے اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر آپ دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہم تعلیمات دی۔ اگر کسی کو کچھ تحفہ دینا ہم چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارا دوست ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کسی خاص موقعوں کے اوپر اگر کسی کو کچھ ہم تحفہ دینا چاہتے ہیں، اس تحفے میں سب سے زیادہ مہنگا تحفہ کیا ہوگا؟ برکت کی دعا۔ کسی کو اگر ہم برکت کی دعا بارک اللہ کہہ کر ہم دعا دیتے ہیں، بارک اللہ فیک کہہ کر دعا کرتے ہیں، بارک اللہ لک کہہ کر دعا دیتے ہیں کہ اللہ تجھے برکت دے دے، تیری زندگی میں برکت دے دے، تیرے مال میں برکت دے دے، تیرے گھر میں برکت دے دے۔ برکت کی دعا دینا ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ کسی انسان سے ملاقات آپ کی ہو گئی، اس انسان نے آپ سے بات چیت کی، الوداع کے موقع پر آپ اسے دعا دیں کہ بارک اللہ، اللہ آپ کو برکت دیں۔ بات چیت شروعات کرنے سے پہلے دعا دیں بارک اللہ، اللہ تجھے برکت دے۔ زبانوں پر جب بھی ہم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، یہ دعا ہمارے زبانوں پر بار بار آنی چاہیے۔ جب بھی لوگوں سے ملے، اس کی خوشحالی پوچھیں، اس کی غم پوچھیں، اس کے دکھ پوچھیں۔ اگر کوئی آدمی اپنا در سناتا ہے، غم سناتا ہے، اسے برکت کی دعائیں دیں۔ اسی کوئی آدمی کوئی خوشی سنائے کہ مجھے ساتھ خوشحالی کے موقع آ رہے ہیں، اس کی خوشی کو سن کر بھی برکت کی دعا دیں۔ اسے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جب دلہا دلہن شادی کا موقع ہوتا ہے، شادی کے جب ایام ہوتے ہیں، دلہا دلہن کے حق میں خیر و بھلائی کی برکت کی دعا دینے کی تعلیم اللہ کے نبی نے سکھائی۔ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکم فی خیر، برکت کی دعائیں دیں، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دیں، اس جوڑے میں برکت دیں، خاندان میں برکت دیں۔ نیا دلہا دلہن جب بھی ملتے ہیں، دلہا نکاح ہوتا ہے، نکاح کے موقع پر اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام اللہ کے نبی نے کروایا۔ اس لیے اللہ کے آپ نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نکاح ہوا، نکاح ہو گیا، کافی کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی کی نظر عبد الرحمن بن عوف کے اوپر پڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کا نکاح ہوا ہے؟ تو ہاں نکاح ہوا ہے۔ تو آپ نے فوراً اسی دعا کے کلمات آپ نے فرمایا بارک اللہ لک، کہ اللہ آپ کے اس نکاح میں برکت دیں، آپ کی اس نئی زندگی میں اللہ برکت دیں۔ کرنے کا آپ نے کہا کہ ولیمہ کرو، جاؤ بکرا ذبح کرو، ولیمہ کا اہتمام کرو۔ تو ایسے خوشحالی کے موقعوں پر انسانوں کو جو دعا دینے کا طریقہ سکھلایا گیا، یہ برکت کی دعا ہے۔ یقین مانیں آپ، اگر ہم دعائیں جب دیتے ہیں یا خود بھی ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ سے یہ طلب کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے زندگیوں میں تو برکت دے۔ انسان ہمیشہ مال مانگتا ہے، انسان ہمیشہ تندرستی مانگتا ہے، انسان دنیا کی ادھر ادھر کی چیزیں مانگتا ہے، لیکن برکت نہیں مانگتا۔ بنا برکت کے اگر آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے بھی اگر جمع ہو جائیں، وہ کچھ بھی کام کے نہیں ہے۔ بنا برکت کے آپ کے پاس اچھی خاصی تجارت ہے، لاکھوں روپے کا ٹرن اوور آپ کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہے تو کوئی کام کی نہیں ہے تجارت۔ تو اللہ سے جب بھی ہم دعا کرتے ہیں، شریعت تعلیم دیتی ہے کہ آپ کی ہر دعا کے اندر اللہ سے برکت مانگیں۔ آپ ہمارے برکت کی دعا مانگنے سے ہماری دعائیں جب قبول ہوں گی، یقیناً ہمارے زندگیوں کے اندر، ہمارے مال کے اندر، ہمارے گھرانوں کے اندر یہ برکت پائی جائے گی۔ آپ دیکھیں گے تاریخ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے،
حضرت انس یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی کے چہیتے صحابی غلام، جب چھوٹے معصوم بچے تھے، چھوٹے ننھی معصوم عمر میں ان کی ماں نے اللہ کے نبی کے پاس اس بچے کو لے کر آ کر کہا کہ اللہ کے نبی میرے اس بچے کے حق میں آپ دعا کر دیجئے، میرے اس بچے کے حق میں آپ دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، کیا کہا؟ اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ۔ یہ چھوٹی دعا ہے، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، کہ اے اللہ انس کے سب سے پہلے مال میں برکت دے دے، وولدہ اس کی اولاد میں برکت دے دے، وبارک لہ فیما اعطیتہ، اے اللہ انس کو دنیا کے اندر تو جو بھی چیزیں عطا کرے گا ہر چیز کے اندر برکت دے دے۔ یہ پیارے نبی کی دعا تھی، اور اس دعا کا اثر خود حضرت انس کہتے ہیں، فرماتے ہیں، اور دیگر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جب اللہ حضرت انس کا جو مال ہوا فی عمر، جو عمر کی برکت اللہ کے نبی نے دی، لمبی عمر آپ نے پائی، اتنی لمبی عمر پائی، آخر میں صحابہ کے جو انتقال ہوئے، صحابہ وفات پائے، آخری صحابہ میں حضرت انس کا نام بھی آتا ہے۔ 100 سے زیادہ عمر آپ نے پائی، 100 سال سے زیادہ عمر آپ نے پائی، اور اسی سال میں اللہ نے کہا وولدہ کہ آپ کی اولاد میں برکت دے۔ اتنی اولاد آپ کی تھی، کئی 117 تقریباً نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں، یہ جو مقدار ہوتی ہے تقریباً 117 کے قریب آپ نے اپنی زندگی میں دیکھ لی۔ اتنے نواسے، اتنے پڑ نواسے، اتنے پوترے، اتنے پڑ پوتریاں سب دیکھ لیا آپ نے۔ 117 تک کی عمر آپ کی اولاد آپ نے پائی۔ اور مال کے بارے میں جب اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ انس کے مال میں برکت دے دے، اس برکت کی دعا کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا مال تھا آپ کے پاس کہ عموماً کہا جاتا ہے کسی کے باغیچے میں سال میں 1 مرتبہ فصل آتی تھی، ہر ایک کے باغیچے میں، انگور کے باغیچہ ہے تو سال میں 1 مرتبہ فصل آتی ہے، لیکن حضرت انس کے باغیچے کی خاص بات تھی، سب کے باغیچوں میں سال میں 1 مرتبہ فصل آتی تھی، تو حضرت انس کے باغیچے میں سال میں 2 مرتبہ فصل آتی تھی۔ جتنے باغیچے تھے اس کی پیداوار 2 مرتبہ، جتنا مال تھا اس کے اندر برکت۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دعائیں ہوتی ہیں، انسان جب اللہ سے دعا برکت کی دعائیں کریں گے تو پھر یقین دعاؤں کا اثر آپ زندگی کے اندر دیکھیں گے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کبھی اللہ سے اس برکت کی دعا کا ہم طلب ہی نہیں کرتے۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے گھرانوں میں، کسی کے خاندانوں میں کچھ ایسی برکت اللہ دے دیتا ہے، ایسے برکت والے لوگ جہاں بھی چلے جائیں ان کے جانے سے، ان کے وہاں پر رہنے سے برکت پھیل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے تاریخ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صدیق کا یہ گھرانہ بڑا بابرکت گھرانہ کہلاتا ہے، کئی مفسر اس کے بارے میں لکھا، اور خاص طور پہ حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب اماں عائشہ کا ایک ہار گم ہوا، جو سفر پر نکلے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، ہم نے دیکھا کہ اماں عائشہ کا ہار گم ہوا، اس گم ہوئے سو ہار کو ڈھونڈنے کے لیے پورا قافلہ ایک جگہ پر ٹھہرا، اور ایسی جگہ تھی وہ جہاں پر وضو نماز کا وقت ہوا تو نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے اس وقت پانی نہیں تھا۔ اب تک کوئی وضو کرنا ہو تو پانی ہونا ضروری ہے، شرط تھی، اور یہ ایسی گھڑی تھی، ایک ایسا موقع تھا جہاں پر ہم کھڑے تھے اماں عائشہ کا ہاتھ ڈھونڈنے کے لیے، اور اس جگہ پر کوئی پانی نہیں، کوئی پانی کی چیز میں دور دور تک بھی نہیں۔ نماز کا وقت ہوا تو اب کرے تو کیا کرے مسلمان؟ آسمان سے وحی نازل ہوئی، اللہ نے کہا کہ ایسی صورت میں جہاں پر پانی نہ ہو تو تمہارے پاس مٹی موجود ہے، اس مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم کا اہتمام یہاں سے شروع ہوا، اب تک تیمم کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اگر کسی انسان کو پانی موجود نہیں ہے، میسر نہیں ہے، پانی غسل کرنا ہو یا وضو کرنا ہو، پانی میسر نہیں، وہ انسان مٹی کو، پاکیزہ مٹی کو لے کر بھی غسل اور وضو کر سکتا ہے۔ یہ حکم نازل ہوا ایسی گھڑی پہ، اسی موقع پر نازل ہوا۔ تو حضرت اسید کہتے ہیں کہ بابرکت، حضرت ابوبکر سے کہا کرتے تھے کہ ابوبکر صدیق یقیناً یہ آپ کے گھر کی برکت ہے، یہ آپ کے گھرانے کی برکت ہے، اگر آج آپ کی دختر حضرت اماں عائشہ کا ہار گم نہ ہوا ہوتا تو آج ہم یہاں پر نہ کھڑتے اور یہ حکم نازل نہ ہوتا۔
ایک موقع پر آپ کے گھرانے کی یہ کیفیت قیامت تک آنے والوں کے لیے آسانی پیدا کر دی. قیامت تک آنے والوں کے لیے اگر کبھی کسی کو پانی نہ ملے وہ آدمی تیمم کر سکتا، یہ حکم نازل ہوا. تو برکت کبھی کبھار گھرانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، خاندانوں کے اندر پائی جاتی ہے، فرد فرد کے اندر پائی جاتی ہے. کبھی ہم نے دیکھا ہوگا، کبھی ہم نے محسوس کیا ہوگا، کچھ ایسے بھی خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جب بھی ایسے بندے ملاقات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہونے سے، ان کے ہمارے ساتھ رہنے سے ہمارے کاموں کے اندر کبھی برکتیں نازل ہو جاتی ہیں. وہ کام کبھی بنتے نہیں، ان کے ساتھ رہنے سے بن جاتے ہیں. یہ برکت والے بندوں کے ساتھ رہنے کا بھی اثر ہوتا ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسباب کیا ہیں جو شریعت مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے کہ اگر یہ اسباب اگر ہمارے زندگیوں کے اندر آ جائیں، یقیناً ہم کبھی برکتوں سے محروم نہ ہوں گے. انسان کمانے کو مال کما رہا ہے، جمانے کو محنت کر رہا ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر برکت نہیں ہے. انسان کی عمر میں برکت نہیں ہے. آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی عمروں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے. یہ موت حیات تو اللہ کے ہاتھ میں. اگر جب کوئی آدمی مریض ہو کر بستر پر پڑ جاتا ہے، آخری وقت میں محسوس کرتا ہے کہ میں نے 50 سال 60 سال زندگی گزاری، میں نے کیسے گزر گئی زندگی، 50 60 سال زندگی کیسے گزر گئی، اسے معلوم بھی نہیں، محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کتنے ایام میں نے گزارے. بس لگتا ہے کہ بس ابھی ابھی کچھ جوان ہوئے تھے، ابھی ابھی بوڑھے ہو گئے، ابھی ابھی تو میں اتنا ہوا تھا، اتنے میں بیمار کیسے ہو گیا، ابھی میں مرض کے قریب کیسا چلا گیا. انسان محسوس کرتا ہے. اس لیے یہ برکت کا زندگی میں پانا ضروری ہے. تو آئیے دیکھتے چلے کیا اسباب ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر برکت ہو، ہمارے مال میں، ہماری عمر میں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے ہر چیز کے اندر برکت ہو. تو سب سے پہلا اصول ہے کہ اس آدمی ایمان اور تقوی کو اختیار کرے. جو انسان ایمان کے ساتھ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، ایسے متقی لوگوں کی زندگیوں کے اندر ہی برکتیں پائی جائیں گی. جس انسان کی زندگی میں اللہ کا ڈر نہ ہو، جس گھرانے کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، جو گھر اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو، ایسے گھر میں کبھی برکتیں نازل ہو ہی نہیں سکتی. جس گھر کے پورے افراد اللہ سے ڈرنے والے ہو، مومن ہو، متقی ہو، ایمان والے ہو، ایمان کے ساتھ ساتھ جس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اس انسان کے، اس گھر والوں کے، پورے گھرانوں میں، مال میں، اولاد میں، ان کی تجارت میں، ہر چیز کے اندر برکت پائی جائے گی. شرط ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے. اور دوسری چیز، دوسرا سبب کیا ہے انسان کی زندگی میں برکت لانے کے لیے؟ دوسرا بنیادی سبب ہے صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا. کوئی معاملہ پیش آ جائے خاندان میں، آگے بڑھ کر صلح کرنا، آگے بڑھ کر جو ہے مل جانا، رشتوں کو نبھانا. جو انسان رشتوں کو نبھاتا ہے، توڑنے سے بچتا ہے، رشتے کہاں ٹوٹ جائیں گے، آگے بڑھ بڑھ کر جاتا ہے، یقین مانیے آپ ایسے انسان کی زندگی میں برکتیں نازل ہو جائیں گی. اس کی مال میں برکت، اس کی اولاد میں برکت، اس کے خاندانوں میں برکت ہو جائے گی. جو انسان رشتوں کو جوڑنے والا ہوگا. اور صلہ رحمی کا بھی اصول کیا جانتے ہیں؟ صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو آدمی آگے بڑھ کر آئے تو میں بھی آگے بڑھ کر جاؤں گا، نہیں. کوئی دو دوستوں میں اگر کسی بات سے بحث ہو گئی، کوئی دو رشتہ داروں میں بحث ہو گئی، صلہ رحمی کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ آگے بڑھ کر نہیں آئے گا میں بھی آگے بڑھ کر نہیں جاؤں گا. جب تک وہ ہم سے اگر بات نہیں کرے گا ہم بھی بات نہیں کریں گے. اگر وہ بات کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آدمی آپ سے منہ موڑ کر واپس جانا چاہتا ہے، توڑنا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی آپ جوڑنے کے لگے ہیں، وہ آپ سے رشتہ کاٹنا چاہتا ہے لیکن پھر بھی آپ جوڑنے کی فکر میں لگے ہیں، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. یہ حقیقی صلہ رحمی ہے. اور ایسی صلہ رحمی کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی مال میں اور اس کی عمر میں برکت ہو، کون نہیں چاہتا؟ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے مال میں برکت ہو، ہماری عمر میں برکت ہو، لمبی عمر ہم جئیں اور مالدار رہیں. اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی کی خواہش ہو کہ اس کا مال بھی بڑھے، اس کی عمر بھی بڑھے، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ آدمی صلہ رحمی کرے، ہمیشہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو نبھا کر چلیں، رشتوں کو ناپیں، رشتوں کو توڑیں نہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر اشاروں سے ناراض ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوستی کو توڑ لینا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. یہ ایسی رشتوں کو توڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ بسا اوقات آپ کی زندگی کے اندر اس کا اثر پڑتا ہے.
ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے زندگی کے اندر برکت کیوں نہیں، مال میں برکت نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے. اس کا سبب یہ بھی ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہوگا. آپ کے دوستوں میں کچھ ایسے دوست بھی ہوں گے جن سے آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ ناراض ہو کر ان سے رشتہ توڑے ہوں گے. ایسے سبب کی وجہ سے بھی انسان کی زندگی سے برکت چھن جاتی ہے، اس کے مال سے برکت چھن جاتی ہے، اس کے کاروبار سے برکت چھن جاتی ہے. اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو گریز کرتے ہوئے آگے بڑھ کر جائیں، آگے بڑھ کر صلح کریں، اور صلح کرنے میں، صلح رحمی کرنے میں یہ بڑا سبب ہے کہ انسان کی برکت آ جائے گی. اور دوسری چیز، اور دیکھیں ایک بات بتا چلوں، صلح رحمی کے اندر اتنی باریک تعلیمات شریعت دیتی ہے کہ صرف صلہ رحمی زندہ رہنے والوں کے حد تک نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کے وفات کے بعد، میرے باپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد، جب بھی میرے والد کے جو بھی دوست احباب مجھے نظر آتے تھے، فوراً میں اونٹ پر سوار ہوتا تو میں نیچے اتر جاتا تھا. اگر کوئی نظر آ جائے کہ میرے باپ کے دوست ہیں، میرے باپ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے دوست احباب ہیں، ان سے تعلقات تھے، رشتہ تھا، ایک ناتا تھا، اگر مجھے نظر بھی آتے تو میں سواری سے نیچے اتر جاتا اور آگے بڑھ کر جا کر ان سے میں خیر خیریت پوچھا کرتا تھا، ان سے بات چیت کرتا تھا، دعائیں لیتا تھا ان سے جا کر. اور کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کے کرنے کی وجہ سے میں محسوس کرتا ہوں کہ میری زندگی کے اندر خیر و برکت ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید اس کام کی وجہ سے میرے گھر میں، میرے کاروباروں میں، میری زندگی کے اندر میں برکت محسوس کرتا ہوں صرف اس کام کی وجہ سے. تو صلہ رحمی صرف زندہ حد تک کے لوگوں کے لیے نہیں، رشتے ناتے جہاں جہاں تک جڑتے ہیں وہاں تک نپا کر باقی رہنے کی تعلیم دینی چاہیے. اور اولاد کی تربیت کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ جب آپ اولاد کو تربیت دیتے ہیں تو اس بات کی تربیت ضرور دیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے خاندان کے جہاں جہاں تک رشتہ بنتا ہے، اولاد کو بتائیں کہ یہ آپ کے وہ ہوتے ہیں. آپ کے بچوں کو سکھائیں کہ آپ ہمارے خاندان کے وہ ہیں، فلاں وہ ہیں، فلاں وہ ہیں، رشتہ ہے ہمارا ان کے ساتھ، ہمیشہ ان سے ملاقاتیں کرنا، ان سے جوڑے رہنا. یہ بچوں کو تعلیم دینے کی شریعت تعلیم دیتی، سکھانے کی تعلیم دیتی ہے. اگر آپ بچوں کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کا خاندان کہاں کہاں تک ہے، آپ کے رشتہ دار کہاں کہاں تک ہے، کہاں تک آپ کے خاندان شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے، بچوں کو اگر آپ نہیں بتائیں گے، آپ کے گزرنے کے بعد اور اتنی برکتیں ختم ہو گئے جائیں گی کہ آپ کے بچے بس 4 محدود دیواروں کے اندر رہ جائیں گے. کسی سے ملاقاتیں ہو بھی رہا ہے، آج ہو بھی رہا یہی کہ رشتہ داری بس ایک خاص گھرانوں کے حد تک رہ گئی. پہلے زمانے میں، تاریخ کچھ ہی سال پہلے بھی آپ دیکھیں گے، رشتہ داری اتنی اہم تھی کہ خاندان بڑے بڑے ہوا کرتے تھے. اتنے بھائی 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 کے وہ بچے، فلاں کے وہ بچے، فلاں کے وہ بچے، اتنا بڑا بڑا خاندان ہوا کرتا تھا. کسی کے گھر میں کچھ دعوتیں ہو جائیں تو اتنے بڑے بڑے خاندان ایک ساتھ ملتے، محبتوں کا وہ دور تھا. لیکن آج کیا ہے معاملہ؟ میں اور میری بیوی بچے، میرا سگا بھائی اور اس کے بچے. اگر اتنے کچھ گھر ایسے بھی موجود ہیں جن گھرانوں کے اندر خاص بھائی بھی رہتے ہیں ایک گھر کے اندر لیکن کئی بات چیت نہیں ہوتی. وہ محبت جو کبھی کبھار کئی دوسرے گھرانوں کے اندر پائی جاتی تھی، خاندانوں الگ الگ رہنے کے بعد وہ محبت نظر آتی تھی، آج سگے بھائیوں کے اندر محبت موجود نہیں ہے. تو یہ بھائی جانے کے بعد کیا ان کے بچے آپس میں محبت کے ساتھ رہیں گے؟ یہ بھائی جانے کے بعد کیا ان کی اولادیں رشتے نبھائیں گی؟ ہرگز نہیں. یہ خطا رحمی ہے. صلہ رحمی کے خلاف جو بھی جائیں گے، یہی سبب ہے آج مسلمانوں کے حالات نازک ہونے کے لیے، مسلمانوں کی معاشی حالات جو کمزور ہے، مسلمانوں کی روزی روٹی کے جو مسائل ہیں، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ اکثر مسلمان رشتوں کے معاملے میں صحیح نہیں ہے، صلہ رحمی کے معاملے میں صحیح نہیں ہے. اگر مسلمان رشتوں کے معاملے میں صحیح ہو جائیں، خاندانوں کو پکڑ کر چلیں، رشتوں کو پکڑ کر چلیں گے، اللہ کی قسم گھروں کے اندر برکتیں نازل ہو جائیں گی. اور ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ فجر کا وقت، یہ وقت بھی ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں ہونے والی ہر چیز بابرکت ہے، اس وقت میں ہونے والے ہر کام برکتوں والے ہیں. فجر کا وقت ہی قیمتی وقت کہلایا گیا، لیکن انسان ہے کہ اسی وقت میں سوتا ہے. جس نماز کے وقت میں، جس نماز میں انسان کی روزی روٹی کے دروازے کھلتے ہیں، جہاں پر روزی روٹی بانٹی جاتی ہے، 2 فرشتے ہر صبح نازل ہوتے ہیں، اس آدمی کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ جو آدمی صدقہ خیرات کرنے والا ہو، جو آدمی دینے والا ہوتا ہے، اس وقت میں حاضر ہونے والے کے حق میں فرشتے برکت کی دعائیں کرتے ہیں. جو آدمی اسی وقت میں بستر پر سوتا ہو تو اس کی زندگی میں کہاں سے برکتیں آئیں گی؟
اور ایک اور بنیادی سبب لازمی سے تھام لینا، پکڑ لینا، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑ لینا، بار بار قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس کو سمجھنے کی غور و فکر کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ جو گھرانوں کے اندر قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام ہوگا ان گھرانوں کے اندر یقین مانیے برکتیں نازل ہو جائیں گی۔ جس گھر کے اندر قرآن پڑھنے کا ماحول ہی نہ ہو، کبھی سال میں ایک مرتبہ رمضان میں قرآن کھلی تو پھر سے دوبارہ قرآن رمضان میں کھلے گی، کبھی ایک آدھ بار قرآن کو ہم نے سال میں ایک بار کھولا تو کبھی اس پر کھولا، تو کہاں سے برکتیں گھروں کے اندر آئیں گی؟ گھر کے اندر برکت آنے کے لیے پورے گھر والوں کا قرآن کو پڑھنا ضروری ہے۔ اور آخری بات چلوں کہ یقین مانیے آپ، گھر کی روزی روٹی کا جو بھی مسئلہ ہے، جو محنت کرتے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، مسلمان پریشان ہیں کہ ہمیں روزی روٹی نہیں ہے، کام کاج نہیں ہے، ان تمام چیزوں کا معاملہ نمازوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ نے کہا کہ نبی آپ خود بھی نماز پڑھیے اور نماز پڑھنے کا حکم دیجیے، نماز پڑھنے کا حکم دیجیے، ہم آپ سے روزی نہیں مانگیں گے بلکہ ہم خود آپ کو روزی دیں گے۔ تو روزی روٹی کا مسئلہ نمازوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ تو جو گھرانہ، جو آدمی 5 وقتہ نمازی ہوگا اسی کے گھر میں برکتیں آئیں گی، اسی کی مال میں برکتیں ہوں گی، اسی کی روزی روٹی کے دروازے کھولیں گے۔ جس گھر کے پورے افراد بے نمازی ہوں، نماز ہی نہیں پڑھتے، نہ فجر کی نہ کبھی کبھار چھو سے نماز کے پڑھ لیے، جو بے نمازی کا گھرانہ ہوگا، جو آدمی بے نمازی ہوگا اس کے لیے کبھی روزی روٹی کے دروازوں کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری روزی روٹی کشادہ ہو، خوشحال ہو، اتنا مال ہمارے پاس آئے کہ ہم خوشحال زندگی گزاریں۔ شرط ہے کہ آدمی ایمان پر ہو، متقی ہو اور بنیادی سبب نماز کا پابند ہو۔ جو آدمی نماز کا پابند ہو جائے گا یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستوں سے آپ کو روزی دے گا کہ آپ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہم سے جو کوتاہیاں اس معاملے میں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور ہم تمام کو جو اسباب سکھلائے گئے شریعت کے مطابق ان تمام اسباب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ ہماری عمروں میں اللہ ہم سب کی صحت و عافیت میں اللہ ہم سب کو برکت عطا فرمائے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں، برکتوں سے محروم ہیں، اللہ تمام مسلمانوں گھروں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔